اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ اپنے تقوی کا حکم دیتا ہے کہ جس سے اس سے ایک ہی کی عبادتیں کی جائیں اور دل میں صرف اس کا خوف رکھا جائے۔ پھر اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرماتا ہے کہ اس نے تم سب کو ایک ہی شخص یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان کی بیوی یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی انہی سے پیدا کیا۔ آپ سوئے ہوئے تھے کہ بائیں طرف کی پسلی کی پچھلی طرف سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آپ نے بیدار ہو کر انہیں دیکھا اور اپنی طبیعت کو ان کی طرف راغب پایا اور انہیں بھی ان سے انس پیدا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت مرد سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کی حاجت اور شہوت مرد میں رکھی گئی ہے، اور مرد زمین سے پیدا کیے گئے اور اس لیے ان کی حاجت زمین میں رکھی گئی ہے۔ بس تم اپنی عورتوں کو روکے رکھو۔ صحیح حدیث میں ہے عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے بلند پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے۔ بس اگر تو اسے بالکل سیدھی کرنے کے جائے گا تو توڑ دے گا، اور اگر اس میں کچھ کجی باقی چھوڑتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو بے شک فائدہ اٹھا سکتے۔ پھر فرمایا ان دونوں سے یعنی آدم اور حوا سے بہت سے انسان مرد و عورت چاروں طرف دنیا میں پھیلا دیے، جن کی قسمیں، صفتیں، رنگ اور روپ، بول چال میں بہت کچھ اختلاف ہے، جس طرح یہ سب پہلے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں تھے اور پھر انہیں اس سے ادھر ادھر پھیلا دیا۔ ایک وقت ان کو سمیٹ کر سب پھر اپنے قبضے میں کر کے ایک میدان میں جمع کرے گا۔ پس اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی اطاعت عبادت بجا لاتے رہو، اسی اللہ کے واسطے سے اس کے پاک نام پر تم اپنے آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ مثلا یہ کہنا کہ میں تجھے اللہ کو یاد دلا کر اور رشتے کو یاد دلا کر یوں کہتا ہوں، اس کی نام کی قسمیں کھاتے ہو اور عہد و پیمان مضبوط کرتے ہو۔ وہ اللہ جانا اشارہ کرو، ڈر کر رشتوں ناتوں کی حفاظت کرو، انہیں توڑو نہیں بلکہ جوڑو، وسیلہ رحمی، نیکی اور سلوک آپس میں کرتے رہو۔ ارحام بھی ایک قرات میں ہے، یعنی اللہ کے نام پر اور رشتے کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احوال اور اعمال سے واقف ہے، خوب دیکھ بھال رہا ہے، جسے اور جگہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر گواہ اور حاضر ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تو اسے دیکھ رہے ہو، بس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا لحاظ رکھو جو تمہارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پر نگراں ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ لوگوں، تم سب ایک ہی ماں کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر شفقت کیا کرو، کمزور اور ناتواں کا ساتھ دو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب قبیلہ مضر کے چند لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادریں لپیٹے ہوئے آئے کیونکہ ان کے جسم پر کپڑا تک نہ تھا، تو حضور نے کھڑے ہو کر نماز ظہر کے بعد واضح بیان کیے، فرمایا جس میں اس آیت کی تلاوت فرمائی، پھر آیت کریمہ کی تلاوت کی، پھر لوگوں کو خیرات کرنے کی ترغیب دی، چنانچہ جس سے جو ہو سکا ان لوگوں کے لیے دیا اور درم
دینار بھی اور کھجوریں اور گوہیں بھی۔ یہ حدیث مسند اور سنن میں خطبہ حجات کے بیان میں ہے۔ پھر 3 آیتیں پڑھیں جن میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔